السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ومما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والحسب. کل ہم نے کتاب اظہار العرب سے 2 اشعار پڑھے تھے جن کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہیں، اور اسی کتاب کے اگلے اشعار آج ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں. ان کی نسبت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے داماد ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد اور خلیفہ رابع یعنی چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ. اس طرح سے اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری فضائل اور مناقب حدیث کے اندر آئی ہیں، تو وہ آپ خود تلاش کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کی سیرت پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال بنا کسی تفصیل میں جاتے ہوئے ایک بات میں ضروری یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت سارے اقوال کو منسوب کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے لوگ سٹیٹس رکھتے ہیں کہ یہ قول حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی کا قول ہے، تو اصل میں وہ مطلب حقیقی معنوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی طرف منسوب کیا ہے. تو بہرحال ایسی پوسٹوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ تحقیق کے بعد ہی ہم نے کسی بات کو کسی شخص کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. تو بنا کسی وقت کے ہم اشعار کی طرف آتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیس الجمال بأثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. لیس نہیں ہے الجمال خوبصورتی یا حسن کثیر، بہت زیادہ خوبصورتی کو جمال کہا جاتا ہے. تو جمال اور خوبصورتی بأثوابن ہمارے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے، بأثوابن کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے. اسواب ثوبن کی جمع ہے، کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے. تو زینونا جو کپڑے ہمیں زینت بخشتے ہیں. تو زینو یہ زینہ یزینو سے ہیں، واحد مؤنث غائب مضارع کا صیغہ. جو کپڑے ہمیں زینت دیتے ہیں، ہمیں خوبصورت بناتے ہیں، وہ ان کپڑوں سے میں خوبصورتی نہیں ہے. یعنی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ زینت بخشنے والے کپڑے ہم پہنیں، یا زینت بخشنے والے کپڑوں سے خوبصورتی حاصل نہیں ہوتی. ان الجمال بے شک کی خوبصورتی جمال العلم والادب خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی، یعنی جس کے پاس علم ہے وہ خوبصورت ہے اور ادب ہے وہ خوبصورت ہے. یعنی انسان کو خوبصورتی علم و ادب سے ملتی ہے، خوبصورت کپڑے پہننے سے نہیں. مراد یہ کہ صاحب علم کسی بھی لباس میں کیوں نہ ہو وہ خوبصورت لگتا ہے. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے الذی جو قد مات جس کا ماتا یموت یہ فعل ماضی ہے اور اس کے ساتھ میں قد لگا ہے، یعنی قد مات واحد مذکر ماضی قریب جو باب نصر سے ہے، ماتا یموت نصر ینصر کے وزن پر. تو فرماتے کہ اصل یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد مر جائے، والدو جس کا والد جس کا باپ مر جائے، وہ اصل یتیم نہیں ہے. اصلی یتیم ان الیتیم یتیم العلم والحسب، اصل یتیم تو وہ ہیں جو محروم رہ جائے علم سے اور حسب سے، علم و حسب سے جو محروم ہے وہی اصل یتیم ہے. یعنی زینت بخشنے والے کپڑوں سے خوبصورت حاصل نہیں ہوتی. خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے. جس کا باپ مر گیا وہ یتیم نہیں، دراصل یتیم وہ ہیں جو علم و حسب سے محروم رہ گئے. اور 2 اشعار ہیں، ان کی نسبت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے. رضینا قسمت الجبار فینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رضینا ہم راضی ہو گئے. یہ جمع متکلم ماضی کا ہے، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں. باب سمیع سے ہیں اور باب حسیبہ سے، 2 ابواب سے یہ آتے ہیں رضیہ یا رضا. تو ہم راضی ہو گئے. رضینا قسمت الجباری، قسمت اقتسام کا اسم ہے، یعنی تقسیم، حصہ، بانٹ، تقسیم وغیرہ.
تو جو تقسیم، جو قسمت ہمارے رب نے الجبار فینا، قسمت الجبارہ جباری فینا، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر جو رب نے ہمارے درمیان تقسیم کی ہے اس پر ہم راضی ہیں، یعنی ہماری قسمت میں رب نے جو رکھا ہے، جو حصہ رکھا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ لنا علم، اللہ نے ہماری قسمت میں علم رکھا ہے، ہماری تقسیم میں علم آیا ہے۔ وللجحال مال، اور جاہلوں کی قسمت میں مال آیا ہے۔ جحال جاہل ان کی جمع ہے، جاہل نادان بے خبر، تو جاہلوں کی قسمت میں مال آیا ہے، تو اس پر ہم راضی ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے ہماری تقسیم میں ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، اور جاہلوں کی تقسیم میں ان کے حصے میں مال رکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ فإن المال یفنا، وہ اس لیے کہ مال جو ہے فنا ہونے والا ہے۔ یفنا یہ فنیہ سے ہے، باب سمیع سے، باب سمیع سے فنیہ یفنا، جس کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فنا ہوتا ہے۔ فإن المال یفنا، پس مال فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ عن قریب، قریب میں، یعنی مال ان قریب جو ہے جلد ہی ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وإن العلم باق، اور علم باقی رہنے والا ہے۔ باقی یہ اصل میں ہے باقیون، اور علم جو ہے باقی رہنے والا ہے۔ لا یزال، ہمیشہ، یعنی ہمیشہ علم باقی رہنے والا ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال، اللہ نے جو حصہ ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اس لیے کہ ہمارے حصے میں علم آیا ہے، اور جاہلوں کی قسمت اور ان کے حصے میں مال، کیونکہ مال جلدی ہی فنا ہونے ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا۔ تو یہیں پہ ہم آج اختصار کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو باقی اشعار انشاءاللہ آئندہ دروس میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے، اسے علم ہمارے لیے آسان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔